ہم ایکسرسائز 2.4 سٹارٹ کر رہے ہیں، مگر 2.4 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پریویس ایکسرسائز کو اس نیو ایکسرسائز کے ساتھ تھوڑا لنک اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، آپ کو جو 2.3 جب کر رہے تھے تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ ایک ویلیو گیون ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ اس ویلیو کو ایکس کے ایکول کرتے تھے، پھر آپ اس کے دونوں سائڈ پر لاگ لیتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہ ویلیو آپ کے سامنے کی ہوئی اور یہ آپ جو ہے پریویس ایکسرسائز میں کویسچن ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے تھے کہ پوائنٹ کے بیسس پر کریکٹرسٹک ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اب اس کی ریفرنس پوزیشن کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ 2 ڈیجٹس موو کرتا ہے تو اس کی کریکٹرسٹک 2 ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو شارٹ کٹ بھی بتایا تھا کہ پوائنٹ سے پہلے 3 ڈیجٹ ہیں اور ویلیو پازیٹیو ہے تو آپ ایک نمبر ڈراپ کر کے ریڈ کریں اور وہ 2 ہے۔ تو میتھڈ کے تھرو بھی آپ کو آ جاتا ہے اور آپ اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پر بھی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کیا کرتے تھے کہ اس نمبر کو آپ ایک پوری جو ہے ڈاٹ کے بغیر یعنی ڈیسیمل پوائنٹ کے بغیر ریڈ کرتے تھے، اور جیسے 1109 کو آپ کس طرح سے لاگرتھمک ٹیبل میں دیکھتے تھے کہ 11 کو آپ 0 کے کالم میں، اور جو آپ رائٹ ورڈ ڈائریکشن میں موو کرتے تھے جو براڈ 3 کالم میں سے آپ 9 کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے تھے، اور آپ کے پاس ویلیو کیا آ جاتی تھی 0449، ٹھیک ہے۔ مگر جو ویلیو آپ لاگرتھمک ٹیبل سے فائنڈ آؤٹ کرتے تھے اس کو آپ مینٹیسا بولتے تھے، اور اس کو ہمیشہ آپ 0 پوائنٹ کی فارم میں لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس 0 کی جگہ جو آپ کے پاس ڈیسیمل پوائنٹ سے پہلے 0 ہے وہاں پر 2 لگاتے تھے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ایڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ مگر ڈائریکٹ ہم ریڈ کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں 0 کی جگہ بس اب آپ 2 لگا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ ویسے آپ اس کو ایڈ ہی کرتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں، اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور لاگ کی جگہ آپ اس کی ویلیو کو بھی ایسے شو کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں اس کا میں نے جب لاگ لیا تو آنسر آپ کے پاس یہ آیا۔ اب میں یہ آپ کو کیوں ریوائز کروا رہی ہوں، کیونکہ مجھے اب اس کو نیو جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ جوائن کر کے آپ کو سمجھانا ہے۔ ہم نے ایک نمبر کا لاگ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جس ویلیو کا آپ نے لاگ لیا ہے اس ویلیو سے دوبارہ اگر آپ کو یہ نمبر فائنڈ آؤٹ کرنا ہو، جیسے کہ 2.0449 سے دوبارہ مجھے 110.9 فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو میں کیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کیا کریں گے، اب وہی ویلیو جس کا آپ نے لاگ لیا تھا اور اس کا لاگ سے ایک ویلیو آئی تھی، اب اس کا آپ اینٹی لاگ لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ورڈ اینٹی سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اسی لاگ کا آپ انورس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اینٹی لاگ دونوں سائڈ پہ لیا، اب اینٹی لاگ کو بھی دیکھنے کا میتھڈ تقریباً ویسا ہی ہے جیسے آپ لاگ کی ویلیو لاگرتھمک ٹیبل میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے شو کرنا ہے کیونکہ ہم نے کوسچن کو کا سولوشن کرنا ہے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیکنگ اینٹی لاگ آن بوتھ سائڈ، اب اس کے دونوں سائڈ پر آپ اینٹی لاگ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اب آپ کو 3 چیزیں چاہیے۔ پہلے تو جو ویلیو ظاہری سی بات ہے، اب آپ کو اتنا سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک ایسی ویلیو ہے جس کا لاگ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سیپریٹ کریں گے، کس کو سیپریٹ کریں گے، کریکٹرسٹک کو آپ مینٹیسا سے سیپریٹ کر دیں گے۔ اب کریکٹرسٹک یہ تھی، پہلے آپ کریکٹرسٹک ڈھونڈتے تھے، ٹھیک ہے، آپ ریفرنس پوزیشن سے کریکٹرسٹک ڈھونڈتے تھے، یہاں پر آپ کے پاس تیار کریکٹرسٹک موجود ہوتی ہے 2، کیونکہ یہ وہی ویلیو جس کا آپ نے لاگ لیا ہے، لاگ میں آپ کریکٹرسٹک اور مینٹیسا کمبائن کر کے رکھتے ہیں۔ اب مینٹیسا اور کریکٹرسٹک کو یہاں سیپریٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس مینٹیسا سے آپ نے اینٹی لاگ ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے ڈھونڈیں گے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، جو پہلے آپ نا اینٹی لاگ کا ٹیبل دیکھ لیں تو آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا۔ جب لاگ کا ٹیبل آپ پڑھ رہے تھے تو وہ 10 سے سٹارٹ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، مگر جو اینٹی لاگ کا ٹیبل آپ نوٹس کریں وہ 0.00 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 0.01 0.02 0.03، یعنی پوائنٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ویلیو میں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیبل آف اینٹی لاگ ہے، اس میں بھی 0 سے لے کے 9 تک جو ہے وہ اسمال کالمز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو براڈ کالمز ہیں وہ آپ کے پاس وہ بھی 1 سے لے کے 9 تک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ویلیو کیا تھی، 0.04 تھا، تو 0.04 کو 4 میں، اور اس میں جو آپ کے پاس براڈ کالم ہے اس میں 9 میں ویلیو دیکھنی تھی، دیکھیے 1107 اور براڈ کالم میں 9 ہے۔ میں نے سب پورا ٹیبل تو نہیں فل کیا کیونکہ پورا ٹیبل فل کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو آپ اپنے سامنے بک رکھیں اور جس طرح سے میں آپ کو ریڈ کرنا بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے ریڈ کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں ہم نے، کیونکہ یہ جو ویلیو آپ اینٹی لاگ کی لیتے ہیں یہ پہلی لی ہوئی ویلیو کا
کہ جو مینٹیسا ہے اس میں سے لے رہے ہیں، تو اب آپ نے ویلیو کیا لی تھی 1107، ٹھیک ہے، اور 9 میں آپ کے پاس 2 آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں ویلیو کو آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس آ گیا 1109۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹیبل دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے 04 کو 0.04 کو 4 کے کالم میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ ریڈ کرتے ہیں 0.04 کو 4 کے کالم میں تو 1107، اور رائٹ سائڈ پر آپ کے جو براڈ 3 کالمز بنے ہوئے اس میں 9 میں 2 آتی ہے آپ کی ویلیو، تو اب ان دو ویلیوز کو آپ کیا کریں گے، ایڈ کر دیں گے، تو آپ کے پاس آ گیا 1109۔ یہ دیکھیں 1107 اور 9 میں 2 دونوں کو آپ نے کیا ایڈ۔ اب پہلے تو مینٹیسا جب آپ ڈھونڈتے تھے تو 0 پوائنٹ میں لکھتے تھے، اس میں آپ نے ڈائریکٹ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ویلیو آ گئی۔ اینٹی لاگ کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا تھا کہ اسی لاگ کا انورس ہے، تو انورس کیا ہوتا ہے 1/log، اور یہ آپ کے پاس لاگ آ گیا، دیکھیے لاگ اور لاگ کینسل ہو گیا اور دوبارہ آپ کے پاس ایکس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ اس پوائنٹ دوبارہ آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ اب کہاں لگانا ہے، جب کریکٹرسٹک 2 ہوتی تھی تو آپ کا ڈیسیمل پوائنٹ 3 ویلیو کے بعد آتا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے 3 ویلیو کے بعد ڈیسیمل جو ہے یعنی پوائنٹ جو ہے وہ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کیا کرتے تھے، اس ویلیو سے جو ہے جو کریکٹرسٹک سے ڈھونڈتے تھے، یہاں کریکٹرسٹک موجود ہے، یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے آپ نے اس کریکٹرسٹک کو دیکھ کے بتانا ہے کہ اب ڈیسیمل پوائنٹ کہاں پر لگنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتی تھی نا کہ اگر آپ کے پاس ویلیو پازیٹیو ویلیو ہے اور پوائنٹ سے پہلے 3 ڈیجٹ ہے تو کریکٹرسٹک 2 ہے، تو اب آپ اس کو ریورس میں ریڈ کریں کہ اگر کریکٹرسٹک 2 ہے تو ڈیسیمل پوائنٹ جو ہے اس کے بعد 3 جو ہے آپ ڈیجٹس جو ہیں وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یا مطلب 3 ڈیجٹ کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ آپ یوز کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ویلیو آ گئی جو آپ کے پاس یہاں سٹارٹ میں تھی، جس کا کبھی آپ نے لاگ لیا تھا۔ تو بیسیکلی اینٹی لاگ کیا ہوتا ہے، اس لاگ کا جو ہے آپ جو ہے وہی نمبر فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ نے وہ لاگ لیا ہوتا ہے، تو آپ اس کا اینٹی لاگ لے لیتے تو وہ آپ کے پاس ریورس میں وہی نمبر آ جاتا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کے پاس اسی ویلیو کو سامنے رکھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بیسیکلی اینٹی لاگ کا فنکشن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم ایکسرسائز 2.4 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ فائنڈ دا اینٹی لاگ آف دا فالوئنگ نمبرز۔ اب آپ کو یہ نمبر دیا ہے اور کہا ہے اس کا اینٹی لاگ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک نمبر تھا جس کا لاگ لیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں گے لاگ ایکس، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایک نمبر ایکس تھا اور اس کا لاگ آپ لے چکے ہیں، تو اس لیے جب آپ سے کہا جائے آپ نے اینٹی لاگ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ نے اس ویلیو کے سٹارٹ میں لاگ ایکس لکھنا ہوگا۔ اب آپ کیا لکھیں گے، اینٹی لاگ لکھیں گے دونوں سائڈ پر، ٹیکنگ اینٹی لاگ آن بوتھ سائڈ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اس ویلیو کا اینٹی لاگ لے رہے ہیں، بلکہ لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے کریکٹرسٹک سیپریٹ کر دینی ہے، مینٹیسا بھی سیپریٹ کر دینا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ 0 پوائنٹ کی فارم میں ہوتا ہے۔ اب آپ اینٹی لاگ فائنڈ آؤٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب اینٹی لاگ فائنڈ آؤٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ اینٹی لاگ میں جو ویلیوز تھی وہ 0 بلکہ 0 پوائنٹ کی فارم میں تھی، پوائنٹ سٹارٹ میں تھا تو سٹارٹ میں 0 پوائنٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو ریڈ کریں گے یہاں سے ویلیو کو، پوائنٹ کے بعد ویلیو کو ریڈ کریں گے، تو آپ یہاں لکھیں 43 کو آپ نے کس میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تھن کالم میں جو ہے 2 میں ویلیو ڈھونڈنی ہے، اور جو آپ کے پاس براڈ کالم ہے جو رائٹ سائڈ پر ہے اس میں 4 میں آپ نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 0.43 کی ویلیو آپ کو ملے گی 2704، ٹھیک ہے، اور جو براڈ کالم میں ہے وہ 3 ہے۔ اب آپ ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 2707۔ آپ نوٹس کریں کہ جب آپ لاگ ڈھونڈتے تھے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ نے 0 پوائنٹ میں ویلیو لکھنی ہے، مگر جب آپ اینٹی لاگ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو آپ ڈائریکٹ ویلیو ایسے ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہے تو یہ اسٹیٹمنٹ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا، یا آپ چلیں لکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اینٹی لاگ آپ نے لیا تھا اس لاگ ایکس کا،
एंटी लॉग का मतलब है 1/log और log x, ये log log कैंसिल हो गया और सिर्फ आपके पास x बच गया 2707 मैं लिख दूँ तो फिर मैं आपको पॉइंट भी लगाना बताती हूँ, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो पॉइंट आपका 3 डिजिट से के बाद में आएगा, ठीक है। अब आपको मैं एंटी लॉग रीड करना भी बता दूं कैसे मैंने 43 को 2 और 4 में फाइंड आउट किया था। ये देखिए 0.43 को मैंने 2 में फाइंड आउट किया था, 27 वैल्यू आपकी 3 आई थी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं जिसमें आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है। कि कोई वैल्यू थी जिसका लॉग आप ले चुके हैं, यानी ये लॉग ली हुई वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखते हैं x कोई वैल्यू थी और जिसका लॉग आपने ये लिया जब आपके आगे है, यानी x कोई नंबर था, वो नंबर हमें नहीं पता, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम एंटी लॉग ले रहे हैं, दोनों साइड पर हमने एंटी लॉग लिख लिया, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लें, कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा से सेपरेट कर लें। तो आपके पास जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, मैंटिसा। आपने मैंटिसा को कैरेक्टरिस्टिक से सेपरेट कर लिया। अब आप 58 को यानी 0.58 को, ठीक है, ऐसे पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं आपके लिए यूँ रीड करूँ 0.58 को आप एंटी लॉग के टेबल में 9 में और जो आपके पास राइट साइड पर ब्रॉड कॉलम उसमें 0 में देखेंगे, 0 में वैल्यू होती ही नहीं है। तो हम 0.58 को 9 के जो स्मॉल कॉलम है, ठीक है, जो थिन से कॉलम है उसमें देखते हैं तो वो आपकी वैल्यू आती है 3882, ठीक हो गया। अब आपने ये वैल्यू जो है एंटी लॉग की फाइंड आउट कर ली, ठीक है। हमने इसको जैसे हमने देखा है वैसे कि वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। हम वो नंबर ढूंढने जा रहे हैं जिसका लॉग आपके आगे था। अब पॉइंट आपने कहाँ लगाना है, इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के आपने जो है डेसिमल पॉइंट यूज़ करना है। अब आपके पास 1 कैरेक्टरिस्टिक है तो आपके जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट रहने चाहिए, ठीक है। अब अगर आप रीड करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक 1 नहीं बनती जब आपने पॉइंट यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब आप इसको आंसर कर दें, ठीक है। अब आपको मैं बता चुकी हूँ कि एंटी लॉग का मतलब क्या है, ठीक है। फिर भी आप देख लें ये मैंने कैसे कैंसिल किया। एंटी लॉग का मतलब है 1/log है और आपने ये पूछा था कि ये लॉग कैसे कैंसिल हो जाता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो ये ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। और अगर आपको इसको कंबाइन करके रीड करना है तो मल्टीप्लाई करने से ये लॉग डिवाइडेड बाय लॉग ही रह जाता है और आंसर 1 हो जाता है। तो 1 अगर आप x के साथ लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये आपका आंसर बन जाता है। हमने बेसिकली इसमें सीखा क्या है कि ये वो नंबर था 38.82 जिसका लॉग ये था, ठीक है। आपने इसका एंटी लॉग लेके पता करा दिया कि वो कौन सा नंबर था जिसका आपने लॉग लिया हुआ था, ठीक है, वो ये नंबर था। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस में कर क्या रहे हैं। एक नज़र मैं आपको टेबल में भी रीड करना सिखा दूं कि 0.58 को 9 और 0 में आप कैसे चेक करते हैं। ये देखिए 0.58 है, ठीक हो गया। 0.58 के बाद आपके पास जो था थिन कॉलम में 9 में वैल्यू देख रही थी और आपके पास 0 में तो जो आपके पास ब्रॉड कॉलम है ही नहीं। तो आपके पास 0.58 में जो वैल्यू आई थी वो क्या थी 3882। तब आप नोटिस करें कि ये देखिए 9 जो थिन कॉलम था ये 9 में आपने देखी उस वैल्यू को, तो ये देखिए 3882 आपके पास आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। अब आपको ये वैल्यू गिवन है 0.2425। अब ये जो है ये आप इसको पहले कैसे शो करेंगे कि log x इज इक्वल टू 0.2425, ठीक है। अब x कोई नंबर है जो हमें नहीं पता जिसका log ये आपके आगे जो है लिया जा चुका है, ठीक है। अब आप एंटी लॉग इसके दोनों साइड पर लिखेंगे। आपने एंटी लॉग लिखा। अब आप वैल्यू जो है फाइंड आउट कैसे करेंगे। पहला काम आपने इसको सेपरेट करना है, कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा से सेपरेट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मैंटिसा आपके पास 0.2425 है, ठीक है। अब 0.24 को आप किस में देखेंगे, जो थिन कॉलम है उसमें 2 में और जो आपके पास ब्रॉड कॉलम है उसमें 5 में देखेंगे।
تو اب آپ دیکھیں تو آپ ٹیبل اوپن کر کے رکھیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو ریڈ کرنا سمجھ آ گیا. جو سیریل نمبر ہے وہ 0.24 ہے. جو تھن کالم ہے آپ چلے جائیں ٹاپ پہ، نمبر 2 جو ہے لکھا ہوگا، اس میں آپ جب ڈاؤن ورڈ موو کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو دکھائی دے گی ویلیوز 1746. اور جو آپ کے پاس رائٹ ورڈ اگر آپ موو کریں، مطلب رائٹ سائڈ پر موو کریں، تو آپ کے پاس 3 براڈ کالم ہے، تو اس میں آپ 5 میں ویلیو دیکھیں تو وہ آپ کے پاس 2 ہو جائے گی. 1746 کو 2 کے ساتھ ایڈ کریں تو آپ جائے گا 1748. اب آپ نے اینٹی لاگ ڈھونڈ لیا، اس میں آپ نے پوائنٹ پہ ویلیو لکھنی نہیں ہوتی تو 1748 ہو گیا. اب یہی ویلیو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ اب لکھ سکتے ہیں 1748. اینٹی لاگ لینے کی وجہ سے یہ 1 اوور لاگ آ گیا، لاگ سے کینسل ہو گیا اور صرف آپ کے پاس کیا رہ گیا، ایکس رہ گیا. ٹھیک ہے، 1748. اب ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے ڈیسیمل پوائنٹ کہاں پہ یوز کرنا ہے. اگر کریکٹرسٹک 0 آ جاتی ہے تو آپ نے پوائنٹ فرسٹ ڈیجٹ کے بعد لگانا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ ریڈ کریں اور میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھوں کہ اس کی کریکٹرسٹک کیا ہونی چاہیے تو آپ کہیں گے اس کی کریکٹرسٹک 0، تو وہ 0 آپ نے یہاں اس کو ڈیسیمل کے لیے اب یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 4 اب ہم دیکھتے ہیں، جس میں آپ سے کہا گیا ایکسرسائز 2.4 کا کہ فائنڈ دا اینٹی لاگ آف دا فالوئنگ نمبر. 3.5636 آپ کا جو ہے ویلیو آپ کو گیون ہے، یعنی ایک لاگ جس کا لیا جا چکا ہے، کسی ویلیو، کوئی ویلیو ایکس ہے جس کا لاگ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ نمبر ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم لاگ ایکس لکھیں گے کیونکہ تو یہ پہلے سے ہی لاگ ہے آپ کے پاس، لیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں لکھ لیتے ہیں 3.5636 ہو گیا. اب آپ اس میں سے کریکٹرسٹک سیپریٹ کر دیں اور مینٹیسا سیپریٹ کر دیں. 3 کریکٹرسٹک ہے اور مینٹیسا آپ کے پاس ہے 5636. ٹھیک ہے، اب آپ اینٹی لاگ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے 0.56 کو آپ اس 3 میں، تھن کالم 3 میں اور براڈ کالم 6 میں آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو اینٹی لاگ کی جو ساری ویلیو ہے، جب میں آپ کو کوسچن یہ ایکسپلین کر رہی ہوں تو آپ اپنی بک کے بیک پر جو اینٹی لاگ کا ٹیبل ہے وہ ضرور اوپن کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، اب اینٹی لاگ کی ساری ویلیو آپ دیکھیں گے کہ لاگ کی ویلیو 10 سے نہیں کر رہے تھے، جبکہ اینٹی لاگ میں ہر جگہ آپ کے پاس پوائنٹ آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ ویلیو 0.00 سے سٹارٹ ہوئی ہے اور آپ کی یہ جو ہے 0.99 تک آپ کے پاس ویلیو ہے. ٹھیک ہے، تو میں ویلیو تو یہاں آپ کو لکھ دوں گی مگر پھر بھی آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو خود ریڈ کرنا آ جائے. ٹھیک ہے، 0.56 کو آپ نے 3 میں اور آپ نے براڈ کالم 6 میں جب فائنڈ آؤٹ کیا تو آپ کے پاس ویلیو آ گئی 3656. میں بھی آپ کو ایک نظر دکھا بھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کیسے فائنڈ آؤٹ کیا تھا اور کیسے آپ کے پاس آئی. تو براڈ کالم میں آپ دیکھیں تو 6 میں 5 آتا ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں کو آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا جاتا ہے 3661. ٹھیک ہے، جیسے ویلیو آئی ہے آپ نے ڈائریکٹ ایسی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کر لیتے ہیں، اب اگلا فیصلہ ہم نے جو ہے پوائنٹ کر دیکھنا ہے 3661. ٹھیک ہے، 3661. اب آپ کے پاس 3 ہے، کریکٹرسٹک 3 ہے آپ کے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ پوائنٹ ایسی جگہ پہ لگے کہ پوائنٹ سے پہلے آپ کے پاس 4 ڈیجٹس ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ یہاں لگے گا، یہ ڈیسیمل پوائنٹ کی جگہ ہے. تو اب دیکھیں اگر کریکٹرسٹک 3 ہوتی ہے تو پوائنٹ سے جو پہلے آپ کے پاس 4 ڈیجٹ ہونے لازمی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں نے آپ کو وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ بتایا تھا ریڈ کرنے کا کہ یہاں پر آپ اس کریکٹرسٹک سے پوائنٹ، ڈیسیمل پوائنٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ جب آپ لاگ نکال رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کریکٹرسٹک خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ نمبر تھا جس کا آپ نے یہ لاگ انہوں نے آپ کو دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اینٹی لاگ کے تھرو وہ نمبر دوبارہ ایک طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے جس کا لاگ انہوں نے آپ کو دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں اگر ایکس میں آپ لکھیں 3661 تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ تو لاگ اسی نمبر کا لاگ تھا. ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ اس کو انورس کر رہے ہوتے ہیں لاگ کا، اس لیے تو آپ کہتے ہیں نا اینٹی لاگ آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اب ایک نظر آپ دیکھ بھی لیں ٹیبل میں آپ 0.56 کو 3 اور 6 میں کیسے ریڈ کریں گے. یہ دیکھیں 0.56 کو یہ جو تھن کالم ہے دیکھیں ٹاپ پر 3 میں آپ ویلیو دیکھیں گے 3656 اور براڈ کالم میں آپ چلے جائیں 6 کے نیچے آپ کے پاس آتا ہے 5. ٹھیک ہے،
क्लियर हो गया। तो ये वो दो वैल्यू आपने लेनी होती है। तो मैंने पूरा टेबल तो मैं फिल नहीं किया, मगर ये कि आपको दिखाने के लिए कि आप उसको किस तरह वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये पूरा आपके पास, ये देखें, आप कोई पेपर रख के भी इसको रीड कर सकते हैं। सही, ये देखें 0.56 को यहाँ पर ये देखें इस थिन कॉलम 3 में मैंने देखा, ये थिन, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आपके लिए मैंने 6 में, ब्रॉड कॉलम 6 में वो वैल्यू 5 देखी। ठीक हो गया। मैं अभी स्टार्ट की वैल्यू में तो आपको ये टेबल इस तरह से दिखा दूंगी, फिर अगर आपको रीड करना समझ आ जाता है तो फिर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 4 का जो है एंटी लॉग ले रहे हैं। आप पहले इसको log x की इक्वल करेंगे। अब इसके दोनों साइड पर आप एंटी लॉग लिखोगे। ठीक है, ये जो 4 है, अब आप देखिए जब भी कोई वैल्यू होती है उसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता, तो वो डेसिमल पॉइंट एंड पर होता है। तो यहाँ पे ऐसे करें, पॉइंट लगाने के बाद फिर जितने भी जीरो आप लगाना चाहते हैं लगा लें। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, किसको, कैरेक्टरिस्टिक को मैंटीसा से सेपरेट करना है। हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब आप एंटी लॉग ले लें। तो अब 0.00, ठीक है, आप 0.00 को 0 के जो थिन कॉलम है उसमें देखिए, तो वहां पर आपको वैल्यू मिलेगी 1000। ठीक है, यानी कि एंटी लॉग आपको मिल गया 1000। अब दूसरी बारी आती है कि इसको अब आप लिख लें दोबारा। ठीक है, अब आपको पता है एंटी लॉग 1 और लॉग की इक्वल है, तो मैं यहीं पर एक स्टेप कम अप कर देती हूँ, क्योंकि अब आप ये सीख चुके हैं। अब हमारी जो दूसरी बारी आती है वो आती है इस कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए अब हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर यूज़ करना है। देखिए आपका रेफरेंस पॉइंट ये होता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको शो करूँ, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, यानी रेफरेंस पॉइंट से पीछे आपके पास 4 डिजिट्स रह जाने चाहिए। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 तो यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक और 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और 0 ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे। ठीक हो गया। आप इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, आप रिवर्स फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक सपोज 4 होती है, ठीक है, तो मुझे जो है पॉइंट कहाँ पे लगाना है। क्योंकि ये याद है मैं आपको ये रीड करके बता रही थी, जैसे कि अगर आपके पास ये 2 3 4 5 और यहाँ पर फिर 2 मैं लगा दूँ। अगर आपके पास पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5, अगर 5 डिजिट्स हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने ड्रॉप करके पढ़नी। पॉइंट से पहले 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 4। तो अगर हम यहाँ भी नोट करें 1 2 3 4 5, 5 आपके पास डिजिट्स बनते हैं, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक 4 है। तो अगर मुझे पॉइंट लगाना है तो मुझे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो अगर मेरे पास थे 1 2 3 4, एक और डिजिट लगाने की बजाय तो वो तो हम लगाते नहीं है, तो इसका मतलब हम 0 यूज़ कर लेते हैं। तो 0 लगा के हम पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और बाकी दूसरा आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि जैसे कि मैं ये आपको वैल्यू में बता दूं कि जैसे आपके पास 4 आ गए कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने फैसला करना है कि भाई मुझे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो आपको ये पता है कि हमारी रेफरेंस पोजीशन तो ये है, तो इससे पीछे आपके पास 4 डिजिट रह जाने चाहिए, 1 2 3 4। तो आपके पास पॉइंट कहाँ पर लगता है, यहाँ पे लगता है। ठीक है, जो भी तरीके से आपको रीड करना इजी लगता है आप उस तरीके से इसको रीड कर सकते हैं।